السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کا ہمارے چینل مجموعہ فتاوی میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 12 ربیع الاول ہے اور آج کی تاریخ کے بارے میں مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی تاریخ کو ہوئی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے بارے میں متعدد قول ہے، لیکن 12 ربیع الاول زیادہ مشہور قول ہے۔ تو کچھ لوگ اسی دن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن بتاتے ہوئے اس دن کو عید میلاد النبی کے نام سے مناتے ہیں اور اس میں محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے اور جلوس نکالے جاتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، ہم دیکھتے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں شرکت کرنا اور محفل کا انعقاد کرنا کیسا ہے، اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ تو آئیے جان لیتے ہیں۔ سوال: محفل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرنا اور اس میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ جواب: سمجھنے سے قبل بطور تمہید یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، آپ کی مبارک سیرت اور پاکیزہ احوال زندگی کو بیان کرنا، سننا اور اس کی اشاعت کرنا سال کے کسی بھی دن میں باعث فضیلت، موجب برکت اور اجر و ثواب کا کام ہے۔ اس بابرکت تذکرے کے لیے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اجتماعات منعقد کرنا بھی جائز ہے، تاہم اس مبارک تذکرے کو کسی دن اور مہینے کے ساتھ مخصوص کرنا اور خاص اسی دن اور مہینے میں میلاد کے نام سے محافل منعقد کرنا اور اسے فرض واجب کا درجہ دیتے ہوئے اسے ضروری سمجھنا شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ مروجہ محافل میلاد میں بہت سے خلاف شرع امور سرانجام دیے جاتے ہیں۔ عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع ہوتا ہے، ریلیاں نکالی جاتی ہیں جس سے راستے میں چلنے والوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر استعمال کیے جاتے ہیں جس سے محلے میں مریض لوگوں کو تکالیف ہوتی ہے۔ ان تقاریب میں میوزک اور قوالیاں چلائی جاتی ہیں، ڈھول باجے پٹاخے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بعض جگہ خانہ کعبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی شبیہ بنا کر ان کا طواف کیا جاتا ہے۔ مذکورہ بالا تمام خرافات کی وجہ سے محافل میلاد میں شرکت کرنا ممنوع ہے۔ نیز ماہ ربیع الاول کی کسی خاص تاریخ میں میلاد کرنا اور جشن منانا نہ ہی حضرات صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ ائمہ مجتہدین اور فقہاء امت سے منقول ہے۔ شروع میں اس کا آغاز سلطان ابو سعید المظفر نے کیا۔ اس میں زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نئی سے نئی بدعت و رسوم شامل ہوتی گئیں، جس کی وجہ سے خود بریلوی مکتب فکر کے مستند مفتیان کرام نے اس طرح کی محافل کو غیر شرعی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی عالم۔ امید ہے کہ آپ تمام ناظرین کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کرنا نہ